وہاں معاملہ بہت سخت ہے، لیکن جسے خدا چاہے اس دنیا میں ایک ذرا سی چمک سے بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ عالم دین تھے، نجف گئے زیارت پہ، چند دن ہو گئے تھے، مولا کے حرم میں کہا مولا مجھے کوئی شخص ایسا نہیں مل رہا، کوئی ایسا ہم نشین نہیں مل رہا جس سے میں دل کی بات کہوں، چند دن ہو گئے، صرف آپ ہیں اور میں ہوں، بس میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، مجھے کوئی اور مل نہیں رہا۔ یہ کہتے 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 میں نکلا بازار، وہاں سے یزد والوں کا مدرسہ تھا، اس مدرسے کے اندر داخل ہوا اور میں بینچ پہ بیٹھ گیا، ایسی جو کرسی بنی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ حجرے سے باہر آیا، اس نے اذان دی اور اس کے بعد دوبارہ وہ واپس چلا گیا۔ اتنی دل نشین آواز تھی۔ پھر میں نے دل میں کہا پروردگار اتنے دنوں بعد کوئی ایک نورانی چہرہ دکھایا، اس نے بھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ جیسے ہی میں نے سوچا، حجرے کا دروازہ پھر کھلا، اس شیخ نے مجھے بولا اوپر آ جا۔ میں اوپر گیا، میں اس سے دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتے رہے، گلے لگ کر ہم نے گریہ کیا، کوئی بات نہیں کی، اور اس کے بعد میں نکل آیا۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ آیت اللہ طالقانی ہے، طالقان کہتے ہیں۔ علامہ تقی جعفری جو بہت بڑے فلسفر مشہد مقدس میں دفن ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اسفار جو ملا صدرہ کی کتاب تھی فلسفی کی، میں نے آیت اللہ طالقانی سے پڑھی تھی، اور محرم میں 2 دن باقی تھے، جب میں ایک دن کیا تو اب درس ورس نہیں ہوگا، ختم۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ کہا بس ختم ہو گیا۔ میں نے کہا ابھی تو 2 دن باقی ہیں محرم میں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا۔ پھر میں سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ کچھ اور ہے، اور ان کو اپنے جانے کا وقت پتا ہے کہ یہ کب جانے والے ہیں۔ یہ جس رات ان کی آخری رات تھی، اپنے طالب علموں کو بلایا اور ہنسی مذاق کرتے رہے، اور جب طالب علم اٹھنے لگتے تھے تو کہتے تھے کہ آج ہی کی تو رات ہے، غنیمت جان لو۔ تو ان کے طالب علموں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ خادم کو کہا کہ کل جب صبح تم فجر میں اٹھو گے تو تمہیں آواز آئے گی کہ طالقانی مر گیا۔ اس نے بھی کہا کہ پتہ نہیں کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن وہی وہ جب صبح اٹھا تو اپنے حجرے میں یہ سو رہے تھے، یعنی مر چکا۔ یہ اس مقام پر آدمی پہنچ جائے کہ جسے پتہ ہو کہ وہ کہاں جانے والا ہے اور کب جانے والا ہے۔ کیسے؟ طالقان کے قریب گاؤں میں چرواہے تھے، چوپان تھے، جانوروں کو چراتے تھے، کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، آواز جب کانوں میں ٹکرائی تو وہیں کہا کہ پروردگار تو نے یہ جو نامہ بھیجا ہے دعوت کا، طالقانی کیسے اسے چھوڑ سکتا ہے؟ واپس گئے، جانوروں کو اس کے مالک کو دیا، اور خود کچھ دن اصفہان اور پھر نجف چلے گئے ظالم۔ یہ رشد کا دعوت نامہ، یہ ایک تلنگو، یہ ایک بیداری، یہ سب کی زندگی میں آتی ہے۔ ہم اپنے زندگی میں ڈھونڈیں کہ آئی تھی یہ چلی گئی یا پھر آئے گی، سب کی زندگی میں ہے یہ۔ خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، خدا نہیں چاہتا اس کی مخلوق جہنم کی آگ میں جلے۔ کیوں؟ پروردگار اگر تمہیں جہنم میں ڈالنا تو میں بنائے کیوں؟ کہا میں جہنم میں نہیں ڈالتا، تم خود اپنی جہنم بناتے۔ ہم جو کر رہے ہیں یہ سب وہاں جا رہا ہے۔ اسی لیے نفس جو ہے، نفس دنیا کی طرف تمایل رکھتا ہے، لیکن نفس کا جو ملکوتی چہرہ ہے وہ دوسرا ہے۔ نفس راقب ہے،